السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شین اللہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ عطا کر دیجیے، اور یہ تو عام سا جملہ ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو کشمیر میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں، خدا اس خطرت کیا۔ تو شین اللہ ہم جب عرض کرتے ہیں کسی غوث سے، جیسے کسی ولی کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، خدا کے لیے مجھے کچھ دیجیے۔ ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، التجا کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات اس میں حرج تھوڑی ہے۔ جب عام بندے سے کہہ سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں عرض کر سکتے؟ اور وہاں سے جب ہم کچھ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیر ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ اولیاء کرام بہت کچھ عطا کر بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ نظر ڈال دیں نا کسی پر، نظر رحمت ڈال دیں، تو وہ چور ہی کیوں نہ ہو، خدا کے فضل سے ولی بن جاتا ہے۔ اب اتنا کچھ مل رہا ہے تو یہ کیا کچھ کم ہے؟ اور اگر کسی کو نظروں سے گرا دیں، چھوڑ دیں، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہوتی کہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد اختیار تو اس کا ختم ہو جو معاذ اللہ رب العالمین یا تو دوزخی ہو یا پھر جو مار مٹ کر ختم ہو جائے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا۔ اولیاء کرام تو بعد وفات بھی حیات ہی ہوتے ہیں، انبیاء کرام بھی حیات ہوتے ہیں، تو ان کے اختیارات معاذ اللہ ایسا نہیں کہ سلب ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں اختیارات رکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا بعد وصال بھی ان کے اختیارات باقی ہوتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر دنیا میں ان سے کچھ التجا کر سکتے ہیں، یہ نظر ڈال سکتے ہیں، رحمت کی دعا دے سکتے ہیں، بیڑا پار کروا سکتے ہیں خدا کے فضل سے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے کیسے اختیارات دیے ہوتے ہیں، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مرتبوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یار پھر ان کی روح نکل گئی تو یہ تو معاذ اللہ، پھر بعض لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ یہ ایک سسٹم چل رہا ہے دنیا میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس وقت روح نکل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ معاذ اللہ جو ہے نا، جس کی روح نکل گئی وہ مر کر مٹی میں ختم ہو گیا، ایسا تو اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد بھی تو زندگی ہے نا، اس کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے۔ تو جب اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے، تو جو اختیار والے ہوتے ہیں، مرتبے والے ہوتے ہیں، ان کے مرتبے پھر کم نہیں ہوتے ہیں، بعد وفات ان کے مرتبے بڑھتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر جو دنیاوی اعتبار سے یہاں پر کئی مسائل اور مسائب بھی آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو بعد وصال تو ان پر آزمائشیں نہیں ہوتی نا، وہاں پر تو رحمت اور نعمتیں ہوتی ہیں، اور ایک عظیم وہ مرتبے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو وہ عالم ہی الگ ہے۔ تو وہاں پر ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے مرید ہیں یا چہرنے والے ہیں، ان کے کام بنا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔